اپنے بچوں پر نظر رکھ کے دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پہ وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور ان کے کان میں آواز پڑے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. پھر ان کے چہرے پر جو رد عمل ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. بعض ایسے رد عمل ہوں گے کہ جو پڑھ کر والدین کی ہوش اڑ جانے چاہیے، کیونکہ وہ ان کی قطعی ہلاکت کی خبر دے رہے ہوں گے. ایسی بیزاری سے وہ اٹھیں گے وہاں سے کہ کیا عذاب، کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ہم جب کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی اٹھو نماز پڑھو، اٹھو یہ کرو، اٹھو وہ کرو. یہ رد عمل بعض دفعہ دبا ہوا صرف اداؤں سے معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ لفظوں میں ظاہر ہو جاتا ہے. اور ایسے بچے انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی ماں باپ کا ماں باپ کے دائرہ اثر سے باہر جائیں، پھر اپنی مرضی کے راستے تلاش کریں، اپنی مرضی کی دلچسپیوں میں حصہ لیں. اور یہ جو ہلاکت ہے، یہ سب سے زیادہ مغرب میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی ہے ہماری نسلوں کو. اور مغربی تہذیب میں مذہب کو نکال کر جو بدیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام خدا سے دوری کی بدیاں ہیں. ان بدیوں کی پہچان یہ ہے کہ جتنا انسان خدا سے دور ہو اتنا ہی مادیت میں لذت پاتا ہے اور خدا کے قرب سے گھبراتا ہے. جتنا وہ اپنی لذت گاہوں کے قریب جاتا ہے خدا کے تصور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان لذتوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر خدا کا قرب تکلیف دینے لگتا ہے. بعض باتیں رفتہ رفتہ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم سرکتے سرکتے کہاں جا پہنچے ہیں اور آگے ہمارا رخ کس طرف ہے. ان کا خلاصہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. قرب الہی کی کوشش کی جائے اور نمازوں کو قائم کیا جائے. اور نمازوں کو قائم کرنے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، نماز میں ایسی لذت پیدا کرنا ضروری ہے، نماز سے ایسا تعلق باندھنا ضروری ہے کہ دیگر تعلقات اس کے مقابل پر ہیچ ہو جائیں. یہ اعلیٰ مقصد جب تک حاصل نہیں ہوتا نمازی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نمازیں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ اعلیٰ مقصد حاصل کرنے میں بڑی جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے. اس ضمن میں جو خطرات مغرب کی دنیا میں ہیں وہ مشرقی دنیا سے بہت ہی زیادہ بھیانک ہیں.